हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में सलाम हो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सो ये खुदा के कलाम में से हम सब मिलकर एक हवाला निकालेंगे। रोमी कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और 16वीं और 17वीं दो आयात हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यानी रोमियो का जो खत है पहला बाब और 16वीं और 17वीं दो वर्सेस हम पढ़ेंगे खुदा के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में। और ये बड़ा जानदार हवाला है, बड़ी खूबसूरत इसमें बातें हैं। बल्कि यूं कहें कि जो बातें यहाँ पर हमें मिलती हैं वो सारी बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है। सो पहला बाब रोमियो पहला बाब 16वीं और 17वीं दो आयत तलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं खुदा के कलाम के लिए, जोरदार ताली। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। सीजन भी जो है वो क्रिसमस का है, और जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा पावरफुल हवाला है। और पहली बात ये है कि इंजील जो है वो सबके लिए है। आमीन। किसी एक फिरके के लिए नहीं है। अगर इससे ऊपर हम देखें 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, 14वीं आयत में लिखा, यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। पौलुस रसूल कह रहा, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो, जो खुशखबरी सुनाने को हताल मकदूर तैयार हूं। हताल मकदूर, जहां तक हो सके। हताल मकदूर लफ्ज का मतलब है जहां तक हो सके। यहां पर जो हवाला पहले हमने पढ़ा है मरकजी हवाला, वहां पर यहूदियों की बात की है, यूनानियों की। ऊपर भी यूनानी और गैर यूनानी, ताना और नादा सबको ले रहा है। फिर रोमा, रोमा यानी रोमी लोग जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो खत है रोमियों का, यानी सबके लिए है, सारी कौमों के लिए इंजील है। और इंजील क्या है? हमने पढ़ा है कि खुदा का खादिम कह रहा है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। इंजील क्या है? खुशखबरी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? गॉस्पेल। पढ़े लिखे बच्चों को पता है गॉस्पेल, इंजील, खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है? कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है, रूहानी बेटा, वो कैसे मौजूदा तौर पर पैदा होता है, जमीन पर जिंदगी बसर करता है, मुनादी करता है, मसरूफ कर दिया जाता है, तीसरे रोज जिंदा होकर आसमान पर चला जाता है, जहां से फिर वो मुर्दों के लिए और जिंदों के लिए अदालत को आने वाला है। आमीन। ये है इंजील। दूसरे लफ्जों में अगर आप कहें इंजील खुशखबरी, इसका मतलब है यीशु मसीह की टीचिंग्स,
اس کے معجزات، ساری اس کی لائف کیا ہوا، whatever he preached، اس نے کیا پریچ کیا، اس نے کیا معجزات دکھائے، how he lived، وہ کیسے رہا، یعنی اس کی ٹیچنگز، اس کی تعلیم، اس کے معجزات، یہ انجیل ہے، خوشخبری۔ اور یہ خوشخبری کوئی عام خوشخبری نہیں ہے، یہ خاص خوشخبری ہے، بلکہ خاص الخاص خوشخبری ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کے لیے۔ اور آپ یوحنا 3:16 مشہور بات جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل خوشخبری جو ہے، یہ خوشخبری یا انجیل جو ہے، it's not a common thing، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خوشخبری خاص ہے۔ اور یہ انجیل، یہ خوشخبری خدا کا کلام ہے یا خدا کے کلام میں ہے۔ اور یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ بھی کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ قدرت والے خدا کا کلام ہے، یا یوں کہیے کہ یہ کلام جو ہے قدرت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ اس لیے نہ یہ کلام جو ہے عام ہے اور نہ ہی انجیل یعنی خوشخبری، نہ ہی وہ عام ہے، یہ دونوں جو ہے خاص ہے بلکہ خاص الخاص ہے۔ آمین۔ انجیل خوشخبری فار ایوری ون۔ اور جہاں پولس کہہ رہا کہ میں شرماتا نہیں، نہ ہی رومی لوگ شرماتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اور شرمانے کا مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز سے شرمانا، پریشان ہونا، گھبرانا، نہ بتانا، بہانے کرنا۔ شرمانے کا مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ شخص ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے وقت مسیحی ہونا آسان بات نہیں تھی۔ جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں۔ لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب یہ تھا اس دور میں مسیحیت کا آغاز تھا، بالکل نہیں تھی مسیحیت، بالکل نہیں۔ مسیحی لوگ جو تھے وہ بڑے پست تھے، غلام تھے، چھوٹے تھے، غریب تھے۔ اور اگر ہم یہ کہیں نا کہ مسیحی ہونا اس وقت شرم کی بات تھی تو غلط نہیں ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، انہیں رد کیا جاتا تھا، لوور بلکہ لوسٹ، بالکل نیچے طبقے سے ان کا تعلق تھا، غلام ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ ظلم برداشت کیا۔ اور آپ رومی ہسٹری اگر پڑھیں، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ کرسچنز جو لیڈیز ہوا کرتی تھی، چھوٹے بچے جیسے گودوں میں، سنی یہ پہلا گل کچھ نے سنی ہوگی، ہاں، ان کے بچے چھین کر بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے جیسس کا انکار کر دو، یسوع کا انکار کر دو۔ اتنا زیادہ سخت دور تھا، اتنی زیادہ سختی تھی مسیحیوں کے لیے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک ماں کی گود سے بچے کو چھین کر اسے جانوروں کے آگے ڈال دینا، اور وہ جانور ماں کے باپ کے سامنے، سب کے سامنے بچے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اور کئی اور چیزیں۔ نیرو ایک بادشاہ ہوا ہے ہسٹری، رومی، ظلم کے لیے بڑا مشہور تھا۔ نیرو کا تاریخ بتاتی ہے کہ زمین کے نیچے کھڈے نکال کے مسیحی لوگوں کو نیچے دفن کر کے صرف گردن اوپر رکھتا تھا اور شکاری کتے چھوڑتا تھا اوپر، وہ تہس نہس کر دیتے تھے۔ بہت زیادہ ظلم جو ہے ان لوگوں نے برداشت کیے، مگر بڑی تسلی کی، بڑی جرأت کی اور بڑی ایمان سے بھری ہوئی باتیں یہ شخص کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں، میں انجیل کو یعنی خوشخبری کو، یعنی the life of Jesus Christ، اس کی زندگی، اس کی تعلیم اور اس کے معجزات جو ہمیں بتانے سے میں شرماتا نہیں ہوں، بلکہ ایسے عالم میں بھی
پریچ کرنے سے، اسے پھیلانے اور بتانے سے شرماتا نہیں ہوں، گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کے بیٹے کی تعلیم ہے، یہ اس کی شخصیت کی باتیں ہیں، یہ اس کی پرسنالٹی کی باتیں ہیں، اور یہ جو کچھ میں پریچ کر رہا ہوں یعنی یسوع مسیح کی باتیں، یسوع مسیح کے معجزات، یسوع مسیح کی شخصیت، اس کی ایک ایک چیز یہی صحیح ہے، سچ ہے، کھڑا ہے۔ اس لیے میں پریچ کرنے سے، انجیل کو بتانے سے، ٹیل کرنے سے، پریچنگ کرنے سے، منادی کرنے سے شرماتا نہیں، گھبراتا نہیں، کیونکہ یہی سچ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا روحانی بیٹا ہے، اس میں سے نکلا، زمین پر آیا، اس نے معجزات کیے، مر گیا، دفن کر دیا گیا، زندہ ہو گیا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے وہ سب کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اس لیے میں شرماتا نہیں، گھبراتا نہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، یہی سچ ہے، اور میں اس پر قائم ہوں اور اسی پر قائم رہوں گا، اور یہی باتیں میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہی سچ ہے۔ میں ایسے عالم میں بھی انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہی ٹروتھ ہے، یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے۔ اور لکھا ہے ہر ایک، 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، نیچے سے پڑھتا ہوں، ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت۔ بائبل ذرا کھول کر رکھ، اور میں نے پہلے کہا کہ یہودی یونانی کی بات ہو رہی ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، سب سے، اور پہلے یہودیوں کی بات اس لیے کیونکہ یہودی شروع سے خدا کی چنیدہ قوم تھی، خدا کے ممسوح تھے، چنے ہوئے تھے۔ جب یسوع آیا اس نے بھی پہلے منادی اپنوں میں کی، لیکن جتنے اس پر ایمان لائے وہ مبارک ٹھہرے، لیکن زیادہ تر نے اسے رد کر دیا، بلکہ اس کے مخالف ہو کر اسے مصلوب بھی کروا ڈالا۔ اور اسی طرح پولس، اس نے بھی پہلے، جس کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی پہلے اپنے لوگوں میں، یہودیوں کی بات کیوں ہے پہلے؟ کیونکہ وہ پہلے تھے، چنے ہوئے تھے، اس لیے پہلے ہے ان کی بات، تھا وہ سب کے لیے، ہے وہ سب کے لیے۔ پولس جو ہے وہ بھی پہلے یہودیوں کی بات کرتا، کچھ ایمان لائے کچھ نہ لائے، پھر اس نے کہا کہ اب میں غیروں کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ یہ خاص طور پر غیروں کا رسول کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں 10ویں باب، کورنیلیس والا واقعہ، تو وہاں پر بھی ایک ایسا ہی بڑا ٹویسٹ ہمیں ملتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات سامنے آتی ہے، یہودی لوگ، شاگرد بھی یہ کہتے تھے کہ یسوع ہمارا ہے، یہودی تھے نا۔ پھر وہاں پطرس کا بات لکھا ہے وہاں پر کہ پطرس کہتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ یسوع مسیح سب کے لیے ہے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جان گیا ہوں میں کہ سب کے لیے ہے۔ اور پھر خدا نے اور ایسے مبلغین، ایسے پریچرز، ایسے رسول، ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے جا کر ہر جگہ، ہر قوم میں، خواہ وہ یہودی تھے، یونانی تھے، کوئی بھی تھے، رومی تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر منادی۔ اور پھر یہاں پر ہم نے آیت میں پڑھا، یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات جو ہے خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی کیا ہے جی؟ قدرت۔ اور رومیو کرنتھیوں کا پہلا باب جو ہے، پہلا ہی باب جو ہے 18ویں آیت، خدا کی قدرت۔ یہاں پر مشہور آیت دیکھیں 1:18 ذرا لکھے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے پہلا کرنتھیوں 1:18۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی کیا ہے؟ قدرت۔ مجھے رسپانس دیجیے گا، پہلے یہودی کے لیے پھر یونانی کے لیے نجات کے واسطے خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ کیا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا قدرت ہے؟ انجیل، خوشخبری۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ انجیل کیا ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا، انجیل کیا ہے؟ ایکسکیوز می، یسوع مسیح کی زندگی،
یسوع مسیح کی تعلیم، اس کے معجزات کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، مرتا ہے اور پھر آئے گا، یہی ہے انجیل۔ وہاں پر پاؤل کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ یہودیوں کے لیے پھر یونانیوں کے لیے نجات کے واسطے خدا کی قدرت ہے، اور آگے پھر یہی کہہ رہا ہے پہلا کرنتھیوں 1:18 کہہ رہا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ اسے جیسے رد کرتے تھے، ہم نے بھی سیکھا، بہت سارے لوگ صلیب کے پیغام پر آج بھی ہنستے ہیں، اسے رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک یہی منصوبہ تھا، خدا کو کیا ضرورت تھی، یہ مسیحی عقیدہ کیسا ہے، خدا تو بڑا زوراور ہے، خدا تو بڑی قدرت رکھتا ہے، اللہ میاں تو بہت بڑا ہے، خدا کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اکلوتے کو، اپنے پیارے کو صلیب پر مرواتا، کیا وہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سکتا؟ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، پہلے بھی تھی آج بھی، لیکن صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، اور یہ بیوقوفی کی باتیں پہلے بھی ہوتی تھی، اور یہ بیوقوفی کی باتیں جو ہلاک ہونے والے ہیں آج بھی کرتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے لیے جو پہلے اس پر ایمان رکھتے تھے، جو صلیب پر، یسوع پر، اس کے پیغام پر کہ ہاں وہ مارا گیا، ہاں وہ مصلوب کیا گیا، جو ایمان رکھتے تھے، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا عجوبہ ہے، یہ خدا کی کرامات ہے، یہ خدا کا کرشمہ ہے۔ لیکن ان کے نزدیک جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ باقیوں کے لیے پہلے بھی یہ بیوقوفی کی باتیں تھیں، اور آج بھی یہ بیوقوفی کی باتیں ہی ہے۔ اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں پہلی ہی آیت، شرمانے کی بات، کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں مقدس مرکز کی مار پر دیکھی گئی انجیل 8واں باب، اس کی 38ویں آیت، چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 38، ذرا دیکھیے گا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے شرمانے کے متعلق۔ یہ تو پاؤل کہہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یسوع نے کتنی دیر پہلے یہ بات کہی، شرمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حوالہ بھی پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل میں سے، وہ بھی بڑا مشہور ہے، یسوع کی باتیں ہیں، پاؤل یہ باتیں بعد میں کہہ رہا ہے۔ پاؤل یعنی پولس جو ہے، اسے یہ باتیں کہاں سے ملی؟ یسوع سے ملی۔ اس نے یہ باتیں یسوع مسیح سے سیکھی ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے اسے وہیں سے ملا، اسی لیے وہ لکھتا۔ یہاں پر لکھا ہے مرکز 8:38 میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، کیا کرے گا جی؟ جو کوئی اس زناکار اور خطا قوم کے بیچ میں رہتے ہوئے مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ یہ اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے۔ اور دوسرا جو حوالہ میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ مقدس متی کی انجیل میں ہے، 10ویں باب 32 اور 33 آیت میں، کہ جو کوئی دوسروں کے سامنے میرا انکار کرے گا، چلو پڑھ دے نہیں، میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں آپ ایسے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے آسمانی باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ انکار۔ کیا کروں گا؟ انکار کروں گا۔ یسوع مسیح پولس رسول سے پہلے ہی یہ باتیں واضح کر رہا، اور پہلا حوالہ جو ہم نے پڑھا وہ کہہ رہا کہ اگر اس زمین پر رہتے ہوئے جہاں لوگ زناکار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، یعنی یہ دنیا جو بری ہے، جہاں پر برے لوگ رہتے ہیں، اگر ان کے بیچ میں میرے ماننے والے میرا انکار کرتے ہیں، اگر میرے ماننے والے میرا نام لینے سے شرماتے ہیں، تو پھر میں بھی جب آؤں گا میں بھی
ایسے شخص کا نام باپ کے سامنے لینے سے شرماؤں گا. اور اس دور میں جس دور کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، پولس رسول جہاں پر جرأت سے کہہ رہا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. انجیل سے شرماتا نہیں، کس سے مطلب شرماتا نہیں؟ بتائیں کس سے؟ یسوع سے، یسوع کی باتوں سے، اس کی پیدائش سے، اس کی موت سے. کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. کیٹر سٹوری ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ ادھر دیکھیں، مجھے بتائیں، سلیب کا پیغام آج بھی لوگوں کے نزدیک، کئیوں کے نزدیک بیوقوفی ہے. اور بہت سارے لوگ اس زمین پر اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اسے سلیب دی گئی. اور انجیل ایسا ہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مارا ہی نہیں گیا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں انجیل سے نہیں شرماؤں گا. انجیل کیا ہے؟ ہاں، انجیل اس کی تعلیم ہے، انجیل اس کی زندگی ہے. اس کا مطلب خوشخبری ہے. خوشخبری یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے آیا اور مر گیا اور زندہ ہو گیا اور چلا گیا اور پھر وہاں سے آنے والا. وہ کہہ رہے میں نہ گلا تو شرماؤں گا نہیں. پتہ ہمیں انجیل کا بھی نہیں، باتیں بڑی بڑی شاید کر جاتے ہیں، لیکن پتہ انجیل کا بھی نہیں کہ انجیل سے سنیں انجیل کیا ہے. انجیل یسوع مسیح کی تعلیم ہے، انجیل اس کی باتیں، انجیل خوشخبری ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے آیا، دنیا کے لیے بھیجا گیا اور دنیا کے گناہوں کے لیے اس نے موت کو قبول کیا، وہ جلایا یعنی زندہ کیا گیا اور وہاں سے پھر وہ آئے گا تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کی عدالت کرے. اور پولس کہتا ہے کہ میں ان ساری باتوں سے شرماؤں گا نہیں، بلکہ میں شرماتا نہیں، بلکہ دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ لوگوں میں جا جا کر اس بات کا چرچا کرتا ہوں، منادی کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہاں مسیحی جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا موت مسیح ہے. مسیح کو صلیب دی گئی، مسیح کو مار دیا گیا. یہ وہی ہے جس کا وعدہ صدیوں پہلے نبیوں کے وسیلے سے خدا کرتا رہا. ہاں وہ وقت آ گیا، عہد عتیق یعنی نوشتوں میں، پرانے عہد نامے میں سالوں پہلے باتیں ہوتی رہی، نبوتیں ہوتی رہی، مگر اب نئے عہد نامے میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے اور یہ وہی ہے جو مرنے کے لیے آیا، مر گیا، جلایا گیا اور اوپر چلا گیا اور پھر آیا. اور میں شرماتا نہیں ان باتوں سے، میں اس کی انجیل سے، اس کی پریچنگ سے، اس کی تعلیم سے شرماتا نہیں، بلکہ میں جرأت سے بتاتا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ان باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اوپنلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اوپنلی بڑے بڑے مناظرے، بہت سارے غیر مسیحی سکولرز، بہت سارے غیر مسیحی علماء جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، لکھ کر بڑا بڑا لگایا ہوتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا، کہ یسوع المسیح جو ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم بائبل مقدس میں سے پروف کر دیں گے کہ اسے مصلوب نہیں کیا گیا تھا، اسے صلیب نہیں دی گئی. لیکن خدا کا کلام بائبل جو کھڑا ہے، سچا ہے، جو خاص ہے، بلکہ خاص و خاص ہے، یہ اس کا ہر ایک صفحہ، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کے لفظ، اس کے الفاظ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ یہاں پر آیا، اسے صلیب دی گئی اور وہ مارا گیا، جلایا گیا اور چلا گیا اور واپس آئے گا. یہ گواہی دیتی ہے، نبی گواہی دیتے رہے، رسول گواہی دیتے رہے کہ وہ گیا اور آئے گا تاکہ عدالت کرے اور جی اٹھے اور مرے ہوئے کا حساب کرے. کیونکہ وہی ہے، وہی تھا جس کی باتیں ہو رہی تھی اور وہی ہے جسے آسمان زمین کا بلکہ ہر ایک چیز کا بلکہ عدالت کا اختیار بھی سونپ دیا گیا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور تھا؟ لیکن خدا کا کلام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تھینک یو، وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے. خدا خود اپنے بیٹے کی گواہی دیتا ہے.
अपने रूहानी बेटे की, खुदा खुद अपने रूहानी बेटे की गवाही देता है। और मैं भी ये कहता हूं, आप भी कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिस्मानी नहीं, रूहानी बेटा है। और जिनके नजदीक सलीब का पैगाम बेवकूफी है, इस मौजूदा जमाने में वो भी सुने कि ये सच है, क्योंकि खुदा का कलाम है और खुदा सच्चा है और खुदा की बातें जो है वो भी सच्ची है। और ये भी सुन ले कि यीशु मसीह निजात दहिंदा रब्बुल आलमीन का जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बेटा है। और एक एक बात जो इस कलाम में लिखी है वो सच्ची है। मैं इंजील से नहीं शर्माता, वो कह रहा है मैं शर्माता नहीं। जहां बाहर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, लास्ट टाइम हमने एक आयत पढ़ी, दहशतें हैं, पर वो डटा हुआ है, खुदा उसके साथ है। और फिर एक और चीज जरा देखे, पहला ग्रंथ 9वां बाब निकाले, 9वें बाब की 16 जरा मेरे साथ देखिएगा जरा। खुशखबरी, इंजील क्या है जी? सारे दसो, इंजील की इंजील क्या है? खुशखबरी, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तालीमात, यीशु मसीह की बातें, मोज़ात, जिंदगी, मौत, यही इंजील है, यही खुशखबरी है, यही खुशखबरी है। और अंग्रेजी में इसे गॉस्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस्पेल, गॉस्पेल, खुशखबरी, इंजील। यहां पर देखें क्या लिखा है, सुनाने की बातें वो कर रहा है। पहला ग्रंथियों 9:16 जरा देखें, कह रहे अगर खुशखबरी सुनाऊं, ये भी पौलुस की बात है, अगर खुशखबरी सुनाऊं, की सुनाऊं? दसो जरा। इंजील, एक ही बात। हाँ, आपको सिखाने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं। अगर यहां पर लिखे अगर इंजील सुनाऊं तो भी बात वही है, वहां पर इंजील लिखा हुआ है, यहां खुशखबरी। कह रहे अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। कितनी बड़ी बात है। कह रहे अगर सुनाऊं तो सुनाकर फख्र करूं, ये फख्र की बात नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। कह रहे ये तो मेरे लिए जरूरी है, बल्कि कह रहे हाँ अगर ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस है, फिर मुझ पर अफसोस होगा। अगर मैं सुना रहा हूं तो कोई फख्र नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि यही शख्स कहता है मुझ में मेरा कुछ नहीं, सब कुछ खुदा की तरफ से। फिर वो किस सेंस में कहता है फख्र नहीं मैं कर सकता अपने ऊपर, हम भी नहीं कर सकते। पर कह रहे अगर ना करूं खुदा का काम, ना सुनाऊं मैं खुशखबरी के मुतालिक, ना बताऊं मैं इंजील के मुतालिक, ना अगर मैं बताऊं यीशु मसीह के बारे में, ना बताऊं उसकी मौत के बारे में, ना बताऊं कि सलीब दी गई, ना बताऊं कि वो कैसे पैदा हुआ, तो फिर मेरे लिए शर्म की बात है, फिर मेरे लिए शर्म की बात होगी। और मैंने पहले कहा कि सीजन भी है यीशु मसीह की पैदाइश का दिन हम मनाने वाले। हाँ, उसका पैदा होना ना मरना सब कुछ इंजील है, गॉस्पेल है, खुशखबरी, खुशखबरी गई है। और रसूल कह रहा है कि फिर मेरे लिए शर्म की बात होगी। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बात को वाइंड अप कर रहा हूं अपने ऊपर लेकर, मौजूदा कलीसिया पर लेकर। जब यहां पर हम रहते हैं तो आप जानते हैं कि ये बातें आम है, हमें रोक कर पूछ लिया जाता है, हमसे सवाल कर लिए जाते हैं, और ये सारे सवाल गैर मसीहियों की तरफ से आते हैं, सलीब के मुतालिक, बेटे के मुतालिक, तसलीस की तौहीद के मुतालिक, और दीगर और इस तरह की चीजें। लेकिन मैं और आप जब मौजूद हैं, सब नहीं रहा। जब इंसान रहलत कर जाता है फिर बात स्टोरी क्लोज है, जिस्म खत्म है आपका मेरा। लेकिन आज जब इस जमीन पर हम जिंदा हैं, तो फिर मुझे और आपको यीशु मसीह की बातों के मुताबिक, पौलुस रसूल की बातों के मुताबिक, हाँ मुझे किसी को छेड़ना नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ मुझे अपने ईमान की गवाही भी जरूर देनी। और मेरा ईमान यही है कि यीशु मसीह जमीन पर गुनाहगारों के लिए भेजा गया, मारा गया, दफन हुआ
اور تیسرے روز زندہ ہو گیا اور پھر آسمان پر چلا گیا اور وہاں سے پھر وہ عدالت کے لیے آنے والا ہے. اور میں دوسروں کے سامنے دوسرا نہ چھیڑا, وہ گئی چھڑے ہوئے, وہ تو بغیر چھیڑے ہی چھڑے ہوئے. میں انہیں نہ چھیڑوں لیکن انہیں چھیڑے بغیر میں اپنے ایمان کو بھی نہ چھپاؤں. یہ کہتا ہے کہ اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے. پوشیدہ مسیحی نہیں چنگے ہوتے, میں تو دس رہا ہوں. یہ مت خیال ہم کرے کہ ہاں ہم چھپے ہوئے. نو, خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان کہاں سے لایا جاتا ہے؟ اور زبان سے اقرار. دیکھیں ذرا رومیو کا خط, رومیو ہی کا خط 10واں باب دیکھیں, 10ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت ذرا جلدی سے پڑھیں, پھر اس کو ختم کرتے ہیں. 10واں باب 9ویں 10ویں آیت. جو پہلے ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ اگر پہلا کرنتھیوں 9:16 کا کہہ رہا ہے اگر میں نہ سناؤں یعنی چھپاؤں تو پھر مجھ پر افسوس ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہہ رہے 9ویں آیت لکھا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. آمین, ہاللویا, ہاللویا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ گل نہیں سمجھ آئی؟ راست بازی کا لفظ ہم نے وہاں پر بھی پڑھا. ایمان کی باتیں کم از کم جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے باب میں سے 16ویں 17ویں آیت, وہاں 3 سے 4 بار ایمان کا ذکر ہے. ایمان اوپر پہلی آیت میں ہے, پھر 3 بار بلکہ 4 بار اس میں ایمان کا ذکر ہے. پھر راست بازی کا ذکر ہے, راست بازی کا ذکر. اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے 10ویں آیت میں راست بازی کی بات, کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میں کہاں لگا رہا ہوں بات؟ ایمان کیسی لیں, اقرار بھی کریے. سمجھ آئی ہے؟ یسوع کہہ رہے کہ جو دوسروں کے سامنے میرا اقرار یا انکار کرے گا میں بھی پھر دیکھوں. ہاں, جیسے پاؤل کہہ رہے میں شرماتا نہیں, اگر میں اس خوشخبری کو نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس. اور اسی طرح اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں, میں بڑی دعائیں کرتا ہوں, میں بڑا دعا کو ہوں, میں بڑا اس کے قریب ہوں, بائبل کو جانتا ہوں, مگر میں غیروں کے بیچ میں یسوع کا نام لینے سے گھبراتا ہوں, اس کی مصلوبیت کا ذکر کرنے سے ڈرتا ہوں, شرماتا ہوں, گھبراتا ہوں, تو پھر میں کیسا مسیحی ہوں, پھر میں کیسا گواہ ہوں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایمان تو دل سے ہمیں لے کر آنا ہے پر اقرار بھی کرنا ہے. وہ زبان نہ رونا ہے, وہ زبان سے ہوتا ہے. ہاں میں اگر ایمان لا چکا ہوں, میں جانتا ہوں, تو پھر میں اقرار کروں کہ وہ خدا کا روحانی بیٹا ہے, وہ آیا, وہ موجزانہ طور پر پیدا ہوا, بغیر باپ کے جیسس پیدا ہوتا ہے, میری میں سے مریم میں سے بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے کام کرتا ہے اور مارا جاتا ہے, زندہ کیا جاتا ہے, آسمان پر چلا گیا ہے اور وہاں سے آنے والا ہے. یہی اقرار ہے جو مجھے کرنا ہے. دوسروں کے سامنے یہی گل کر رہے ہیں, کہتے ہیں اگر میں یہ نہ کہوں کہ یسوع سب کچھ ہے, انجیل خوشخبری یہ صرف خالی معجزہ کی گل نہیں کہ چرچ آ جائیے بس درد شرد آرام آ جائے, وہ تو ہے ہماری اپنی روٹین. God is the greatest healer. God is the greatest healer. بے شک ہے, معجزات, شفائیں, نبوتیں, غیر زبانیں, بہت ساری اور چیزیں, مگر ان کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس کے بیٹے کی گواہی ہے, وہ انجیل سے نہ شرمانا ہے. مجھے اور آپ کو بغیر دوسروں کو چھیڑے اپنے ایمان کی گواہی بھی دینی. یہ نہیں کہ ڈر ڈر کے ہوتا جتنے گل ہو رہی مذہب کی ڈر کے وہ کونے چلنا, پھر یسوع بھی ایسے ہی پیچھے ہوگا. وہ کہہ رہا ہے صاحب, وہ کہہ رہا ہے. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو زندگی جس طرح کی گزار رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, لیکن اس کے دور میں ایسا نہیں تھا. لوگوں نے بڑا دکھ سہا ہے, بڑی
बड़ी सैक्रिफाइस कुर्बानियां दी हैं। खोया साडा बच्चा कोई साडे को आज कैसी कैसी गुजरती है इंसान पर, कैसी बीतेगी, कैसा लगेगा। जीते जी इंसान मर जाता है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े मसाइल को, दुखों को सहा है, मगर ये मसीह ईमान से फिरे नहीं है, मगर ये यीशु मसीह से शर्माए नहीं है, मगर ये इंजील से शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला उम्मतों, कौमों, कबीलों और मज़ाहब के बीच में इकरार किया है, गवाही दी है कि वही उसका बेटा है, वही ऐसे बीक वाला मौते मसीह है, यीशु है, वही निजात दहींदा है, वही बचाएगा, वही छुड़ाएगा। हमारा सब कुछ ले लो, मार दो, खत्म कर दो, लेकिन गवाही से नहीं फिरेंगे। ये नहीं कह रहे शर्माना नहीं, ये कह रहे मैं शर्माता नहीं। और आज इस दौर में हम बहुत सारी जगहों पर रोला कर जाते हैं। क्यों शर्माते हैं? जो हमारे साथ है, जिसकी वजह से हम सब कुछ हैं, वो देखो शर्माइए। हाउ इट इज पॉसिबल? वो आज अगर चाहे तो मेरी जान को निकाल ले, वो आज अगर चाहे तो मुझे मार दे, हादसा करवा के मुझे अपाहज बना दे, क्योंकि मेरा सब कुछ तो उसी के हाथ में है। तो मैं उसकी गवाही देने से डरता हूं, उसकी बात करने से घबराता हूं। दिलेर हुए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बगैर छेड़े हमें अपनी गवाही देनी है। हाँ, मैं इकरार करूं कि वही है, वही सब कुछ है। हाँ, मैं यीशु मसीह की तारीफ को लेकर अंदर रख के दलेर हो जाऊं। हाँ, मैं उसके खादिम की तरह, उसके मुबल्लग की तरह, उसके रसूल की तरह दलेर हो जाऊं कि वही है, वही था जो आने वाला था, वही है जो आया, वही है जो फिर आएगा। मैं उससे नहीं शर्माता, मैं उसकी इंजील से, तालीम से, बातों से नहीं घबराता। मुझे जाना है, मुझे कहना है, मुझे बताना है, मुझे गवाही देनी है। और वो मुझे और आपको यही कहना कि ਅਸੀਂ ईमान लैन दर्द ਅਸੀਂ छुपाने आ, खुशखबरी की गल नहीं कर देते, बेकार, फिर बेकार है। कहता मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस, अगर मैं इस सलीम को छुपाता हूं, मुरादी नहीं करता, तो मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस कि मैं अगर यीशु की बात, मजहब की बात हो रही है तो मैं पीछे पीछे हो जाता हूं, हो जाती हूं। नो, बगैर किसी मसले के, बगैर छेड़छाड़ के पूछा जाए तो मैं बताऊं कि हाँ यही है, और इसी अकीदे पर हम कायम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और दूसरी तो बेवकूफी, लेकिन निजात पाने वालों के नजदीक वो खुदा की कुदरत है। इंजील, खुशखबरी, उसका बेटा, उसकी सलीब का पैगाम, ये सब कुछ जो है खुदा की कुदरत है। और मुझे इस कुदरत से, इन बातों से शर्माना नहीं, बल्कि आई हैव टू टेल, मुझे बताना है। और जो नीचे वाली आयत है, हाँ, उन्होंने छेड़िया नहीं साल इतना ज्यादा, थोड़ा सा छिड़ी है ये ईमान के ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार जुबान से किया जाता है। इसलिए मैं मत घबराऊं, मैं अपने घराने को ना देखूं, मैं ये ना देखूं कि लास्ट टाइम मैंने ज़बूर 15 पढ़ा था और उसमें एक आयत मुझे याद आ रही है। वो कह रहा है कि रास्तबाजों की बात, यहाँ पर भी वही उन्हीं की बात हो रही है, वो भी वही बातें कर रहे हैं। ज़बूर 15 5 ही वर्ष थी, पिछली दफा हमने पढ़ा। और वो वहां पर लिख रहे हैं ज़बूर 20 के जो रास्तबाज शख्स है, जो वो कहता है वो करता है, खा इसके बारक से उसका नुकसान ही क्यों ना हो। इसलिए मैं खुदा, उसका कलाम, उसका बेटा जो हमारे लिए सब कुछ है, अगर उसकी वजह से हमें कहीं कसर लग जाए तो हम मत परेशान हो। जॉब, रोजी रोटी, बिजनेस,
क्योंकि ऐसी ही चीजों में हम आजमाए जाते हैं। पर मत घबराएं, मत शर्माएं, क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस जो है वो खुदा के हाथ में है, उसके बेटे यीशु के हाथ में है। और वो दावा करता है, वादा करता है कि जो चाहे, जिसे चाहे वो दे सकता है। अगर नुकसान होगा उसकी वजह से तो वो पूरा भी कर सकता है। तो लिखा कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये पुराने आदम की बात बता रहा है पौलुस। कहां लिखा हुआ, किसी को याद है? सादिक या रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ये कितने लिखे हैं? हबकूक 2:4 पढ़ लीजिए। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और यीशु ने भी कहा कि हर वो बात, हम सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से भी इंसान जीता है जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम की बात हो रही है, रूहानी बात हो रही है कि खुदा के कलाम से रास्तबाज दुनिया में कुछ भी है, हम इस पर ईमान रखते हैं। और रास्तबाजी की बातें जो खुदा का कलाम है उन पर ईमान रखते हैं। और बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी हमारे अंदर तसल्ली रहती है, इत्मीनान रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है, रास्तबाजी की बातें जो हैं, उन्हें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ईमान रखते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसीलिए बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी हमें इत्मीनान होता है। आमीन। और ये रूह से मिलता है, खुदा से मिलता है, उसके कलाम से मिलता है। वरना सीधे मर जाइए, हम तो मर जाए जीते जी। कुछ लोग साथ कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं, तसल्ली इथों मिलती है। और उसी तसल्ली, उसी रास्तबाजी की बातें, खुदा का कलाम, खुदा के बेटे की बातों के बायस मसीही, उस पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं जमीन पर टिके हुए। और जब रास्तबाजी की बात करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो रास्तबाज, यीशु मसीह रास्तबाज, और उसकी बातें भी रास्तबाजी की हैं। इसलिए हम इकरार किया करें, हम ना शर्माया करें, इंजील से मत परेशान हुआ करें, तलीमी मजहबी बातों से मत घबराया करें। पीसफुली हम अपना बयान दे सकते हैं, अपना फेथ स्टेटमेंट बता सकते हैं, जीसस के बारे में बता सकते हैं। शर्माना नहीं, डरना नहीं, हम डरे ना, शर्माए ना, बल्कि बेटे का, उसकी तालीम का, खुशखबरी का, इंजील का जो है वो चर्चा आम करें। जब हम देरी करेंगे, देरी हमें खुदा देता है, रास्तबाजी हमें उसी से मिलती है, उसके बेटे से मिलती है। जब रास्तबाजी होगी, जब दलेरी होगी। और पौल ही की एक बात है, वो कहता है कि दहशत की रूह नहीं मिली हमसे, हमें खुदा से। तीमुथियुस को कहता है कि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। दहशत, बुज़दिली की रूह खत्म हो गई है, तरबियत और मोहब्बत की रूह दी है खुदा ने, झगड़े दी नहीं। दलेरी की रूह इसलिए दी है ताकि तरबियत हो। इसलिए बुज़दिल हम ना बना करें, बुज़दिल इस मामले में खास तौर पर कि मैं यीशु का नाम दूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो आप अपने लोगों को संभाल लेता है। लेकिन मैं बार बार साथ ये भी कह रहा हूँ कि ना तो हमारी ऐसी तालीम है कि हम लड़े, ना हमें यीशु कहता है कि हम लड़े, बल्कि उसके बारे में लिखा है। आखिरी बात यह है, मुकर्रस पतरस कहता है कि उसने कभी झगड़ा नहीं किया था, उसने कभी लड़ाई ना की, बल्कि लिखा है उसके मुंह से कभी मकर की बात भी ना निकली। जब वो दुख उठाता था, जब ताने मिलते थे, बातें होती थी, मसाइल होते थे, तो क्या लिखा, क्या करता था? लिखा बल्कि वो अपने आप को सच्चे मुंसिफ यानी खुदा बाप के हवाले करता था। आमीन। हम भी ऐसा करें, गवाही दें, पर नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो बहस, भी कूल, ठंडे होकर अपने ईमान की गवाही दें, इंजील से ना शर्माएं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। उसका रूह, जैसे बहुत सारी बातें, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें बताया जाएगा क्या कहना है, क्या करना है। खुदा का रूह तुम्हें गाइड करता है। और ईमानदारों के लिए ये बात बिल्कुल काबिल यकीन है, खुदा गाइड करता है। लेकिन हम पौल की मानी सोचें, कहता है मैं इंजील से शर्माता नहीं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। आज अशाए रबानी है, इसके लिए भी हम अपने आप को भी से तैयार करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें।